اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کہ پریزنٹ کے اندر دی بیسٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم ان لاجیکل ہو کے کامن سینس کو نہ یوز کر کے اپنا بڑا نقصان کر دیتے ہیں۔ میں خاص طور پہ جو لوگ اسٹڈی کے حوالے سے بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں ان کے بارے میں عرض کروں گا۔ چلیں جن کے پاس پیسہ بہت ہے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، لیکن جو بیچارے مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس جو فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، فائنینشلی وہ اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہیں، اور پھر بھی وہ جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ اگر ایکسٹریملی خرچ کر رہے ہیں تو یہ انتہائی اپنا نقصان دہ چیز ہے۔ کیونکہ دیکھیں کہ ایجوکیشن پہ وہ اس لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے وہ کما سکیں گے، اس سے ان کو کوئی جاب اچھی مل جائے گی جس سے وہ کما سکیں گے۔ حالانکہ دیکھیں کہ اتنا بڑا رسک ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی میڈیکل اسٹڈی کی طرف جاتا ہے، ایک آپ اسٹڈی کریں بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک بیسک لیول پہ اسٹڈی کی بہت اہمیت ہے، لیکن دیکھیں نا ہر چیز کی ایگزیجریشن وہ یا مطلب کہ انتہا پسندی جو ہے نا وہ نقصان دیتی ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، شروع سے اگر سٹارٹ کرتے ہیں کہ اسکول کالجز سے۔ ایک اسکول اپنا پرائیویٹ اسکولز ہیں، مختلف نام پاپولر اسکولز ہیں، ان کی فیسز بہت زیادہ ہوتی ہیں، کچھ کی فیسز نارمل ہوتی ہیں۔ میرے خیال سے اگر کوئی مڈل کلاس فیملی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایک بہت زیادہ فیس والے اسکول میں بھی نہ ڈالیں اور بہت ہی گھٹیا سے اسکول میں بھی نہ ڈالیں، ایک اچھے اسٹینڈرڈ کے، ایک نارمل جو کہ وہ ایکسپینس جس کو ایزیلی جو ہے وہ برداشت بھی کر سکیں، جس کی فیس ایزیلی دے سکیں، اور وہ ان کے گھر کے بھی قریب ہی ہو تاکہ آنا جانا بھی آسان ہو۔ دیکھیں کہ پریزنٹ کے اندر جو ہے نا آپ کو فیسیلیٹی ہونی چاہیے، کیونکہ پریزنٹ میں دی بیسٹ جو ہے نا وہی آپ کو اپنا فیوچر میں بھی اچھا رزلٹ دے گا۔ پریزنٹ میں اگر آپ اپنے لیے اچھا نہیں کریں گے تو آپ کے لیے فیوچر میں بھی جو ہے وہ اچھا ہونا مشکل ہی ہے۔ تو پریزنٹ کے اندر دیکھیں گے آپ کو سہولت بھی ہو آپ کے بچوں کو آنے جانے میں، اور ایزی ٹو ایکسیس بھی ہو، اور ساتھ میں فیس بھی نارمل ہو، تو آپ ایسے اسکول میں ڈالیں۔ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی پڑھنا ہے، ادھر بھی پڑھنا ہے، آپ اپنی بچوں پہ تھوڑی سی خاص توجہ خود دے دیں کہ وہ پڑھیں اور سیکھیں اور دنیا کے باقی معاملات کو بھی سمجھیں اور آگے بڑھیں۔ اور اسی طرح سے کالج لائف، اور اچھے مارکس ہیں تو اچھے کالج میں چلے جائیں۔ آپ بچوں کو سمجھائیں جی وہ کیونکہ اسکالرشپ دیتے ہیں اکثر پرائیویٹ کالجز، تو آپ جن کی فیسز نہیں افورڈ کر سکتے بچوں کو کہیں بیٹا آپ اچھی طرح سے پڑھیں، اور اگر آپ اچھے کالجز میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کا اسکالرشپ ایڈمیشن ہو جائے گا، ورنہ اگر آپ فیس نہیں دے سکتے ان کو کلیئرلی بتائیں کہ ہم اس کی فیس جو ہے نا افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اگر ان کے اچھے مارکس آتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، وہ اگر اسکالرشپ ہے اچھے کالج میں ان کا داخلہ ہوتا ہے، فری میں ہوتا ہے یا بہت کم فیس پہ ہوتا ہے، تو آپ بالکل آپ کے بچے وہاں پہ کالج میں اسٹڈی کریں۔ اور اگر جو ہے وہ نہیں ہو پاتا زیادہ فیس والے کالج میں، مطلب وہ فیس زیادہ ہی دینی پڑتی ہے آپ کو، تو پھر اگر مشکل ہے تو آپ بالکل، میرا مشورہ یہ ہے کہ نہ اس کالج میں بھیجیں، کم فیس والے کالج میں بھیجیں، وہاں پہ وہ بچہ محنت کریں، اور اگر اس میں بھی اچھے مارکس آتے جاتے ہیں کالج میں تو وہ کسی اچھی یونیورسٹی میں اچھے میرٹ کے اوپر ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ دوسرے شہروں میں بھیجنا میرے خیال سے زیادہ بہتر نہیں رہے گا، کیونکہ اگر مڈل کلاس فیملیز ہیں، کیونکہ ہاسٹل کے ڈیوز اور یہ وہ بڑے ایکسپینسز ہوتے ہیں تو یہ اٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں کہ کچھ میرے خیال سے جو آج یہ جو پریزنٹ کا جو کنڈیشنز ہیں، جو پریزنٹ کا دور جا رہا ہے، اس میں جو 90% جو ہے آفٹر کالج جو یونیورسٹی لیول کی جو اسٹڈیز ہیں، 90% جو ہیں وہ ان پروڈکٹیو ہیں، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ڈگری لے کے نکلتے ہیں مارکیٹ میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کس چیز کے لیے نکلتے ہیں؟ جاب کرنے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے، تو وہ ان کے پاس وہ سکلز ہوتی نہیں ہیں، کیونکہ جو جتنا جدیدیت کے ساتھ دور تبدیل ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی جتنی واسٹ طریقے سے جو ہے وہ چینجنگ آتی جا رہی ہے، تو وہ سکلز ان کے پاس ہوتی نہیں ہے۔ پریکٹیکل وہ ایکسپیرینس اور پریکٹیکل نالج، وہ پریکٹیکل جو ہے پاکستان میں خاص طور پہ ہمارے بہت کم ہے، تو وہ پھر ان کا پیسہ بھی ضائع جاتا ہے، وقت بھی ضائع جاتا ہے۔ تو خدا را اپنے آپ پہ رحم کریں آپ۔ تو 10% کچھ ریزنیبل ہے، جس طرح کچھ میڈیکل اسٹڈیز کے حوالے سے کر لیں، یا کچھ ایسی انجینئرنگ اسٹڈیز، اس طرح کے اور اپنا کچھ جو ہیں وہ اسٹڈیز جو ہیں وہ اچھی ہیں، بہرحال وہ اس فیلڈ میں جائیں جہاں پہ انٹرسٹ ہے۔ اور خاص طور پہ میرا فوکس جو ہے، یا جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو کہ فائنینشلی جو بیچارے تھوڑا مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے، کیونکہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے
یہ سروائیو کرنا، اور خاص طور پہ یہ جو بچوں کو یونیورسٹیز میں بھیجنا دوسرے شہروں میں، اور ہاسٹل اور یہ باقی جو ایکسپنسز ہیں اس کو بیئر کرنا. بچے تو بڑے مزے سے وہاں پہ اپنا شوگر لگا رہے ہوتے ہیں، اور کیونکہ ایک ٹائم ہوتا ہے نا، ایسے سمجھ بھی کم ہوتی ہے، ایکسپوئر بھی کم ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے اپنا ٹائم ایک طرح سے ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں سے والدین بیچارے کس طرح سے محنتوں سے کما رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کو اس چیز کا خاص احساس بھی نہیں ہوتا، اور وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بھی، اپنے والدین کے پیسے کو بھی، اپنا ٹائم بھی، اپنے والدین کا بھی ٹائم. تو اس کے اوپر خدا را آپ اپنے آپ پہ رحم کریں. تو اس کا حل یہ ہے کہ اگر تو مثال کے طور پر اچھی اسٹڈیز، اچھی کوئی فیلڈز ہے جن کی ویلیو ہے، جن کی مارکیٹ میں ضرورت ہے، جیسے کہ مارکیٹ میں ضرورت ہے ڈاکٹرز کی ہے، کیونکہ ڈاکٹرز کی ایک خاصی ضرورت ہے مارکیٹ میں، کیونکہ کمی ہے ڈاکٹرز کی. تو وہ تو ایک ٹائم تک ابھی جو ہے فی الحال اسی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. تو یہی پریزنٹ سچویشن کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے فیوچر میں بھی اپنا اس کے اندر اور جدیدیت آ جائے، تو جس طرح سے پرانی اسٹڈیز جو ہیں اس کی کو خاص، جس طرح انجینئرز کافی ویلے پھر رہے ہوتے ہیں، ماسٹرز کے ہوتے ہیں بیچارے کافی ویلے پھر رہے ہوتے ہیں، جابز نہیں مل رہی ہوتی، اسی طرح سے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی ہو فیوچر میں. لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن ابھی فی الحال ڈاکٹرز کی کیونکہ ضرورت ہے، کیونکہ فی الحال کچھ نہ کچھ وہ ریزنیبل، کچھ پروڈکٹیو، کچھ نہ کچھ جو ہے مارکیٹ میں وہ کچھ نہ کچھ پرووائڈ کرتے ہیں، اور ان کی ایک کچھ ضرورت ہے. تو اس وجہ سے میڈیکل اسٹڈیز تو بہتر ہے. اگر میرٹ کے اوپر ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ میرٹ پہ نہیں ہو پاتا. تو ان بچوں کا جو مڈل کلاس فیملیز ہیں، خاص طور پہ ان کو کہوں گا جن کے پاس پیسہ ہے تو چلیں وہ ان کو شوق ہے تو وہ بے شک سیلف پے کریں، اور مطلب کہ جو فیسز ہیں، ہائی فیسز ہیں، میرٹ پہ نہیں آتے تو وہ پھر ان کو فیسز بھاری دینی پڑتی ہیں، پھر جا کے جو ہے وہ ان کا ایڈمیشنز ہوتا ہے، اور وہ بڑی بڑی فیسز، مہنگی فیسز دے کے جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو وہ اگر کوئی بہت امیر ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک نارمل فیملی جو ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے میڈیکل اسٹوڈنٹ کی جو جس کا میرٹ نہیں بنتا، اور اس فیسیں دے کے سیلف کے اوپر پرائیویٹلی افورڈ کرنا. تو خدا را وہ بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ پریزنٹ کا پتہ نہیں ہے. اب وہ مثال کے طور پر ایک سال اچھا کرتا ہے، دوسرے سال میں جو ہے وہ اسٹڈیز کے اندر وہ صحیح نہیں رہتا، اس کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو وہ تو بچہ جو ہے وہ اس کے اوپر تو نقصان ہوا ہی ہوا، لیکن ساتھ میں جو بیچارے فیملی ہے پوری، اس کو کتنا بڑا لاس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے اپنا وہ اتنے مشکل سے اپنا پیٹ کاٹ کر کے وہ اتنے پیسے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن آؤٹ پٹ کوئی نہیں مل رہا ہوتا، اور بلکہ الٹا نقصان میں جا رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں کہ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں لاجیکل کامن سینس کی بات ہے. ایک مڈل کلاس فیملی یا لوور مڈل کلاس فیملی اگر اپنے بچوں کو پیسے دے کے جو ہے میڈیکل کی فیلڈ، مطلب کہ جو ہائی فیسز سیلف پہ جو یا پرائیویٹ پہ جو وہ ایڈمیشن ہوتا ہے، اس طرح سے اگر وہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی فیسز زیادہ ہوتی ہیں. تو دیکھو وہ کتنی زیادہ فیسز ہوتی، کتنے لاکھ روپے لگا دیتے ہیں، اور پھر 5 سال کے بعد جا کے پھر کوئی اپنا وہ کہیں جا کے MBBS کلیئر کرتا ہے تو پھر کہیں اس کی جاب ہوتی ہے. جاب دیکھنے کتنے میں ہوتی ہے، جتنا اس کا مہینے کا ایکسپینس ہوتا ہے نا، اتنے کی بھی اس کو جاب نہیں ملتی. اس کی جاب اس سے بھی کم میں سٹارٹ ہوتی ہے اس کی سیلری. دیکھ لے کہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے. اس سے اچھا اگر وہ کسی بزنس کے اندر جاتے اور وہ آہستہ آہستہ خود ہی کمانا شروع کر دیتے. اور بزنس اور اس کا پریکٹیکلی ان ہونے کا یہی تو فائدہ ہے، یہی تو مزہ ہے فری لانسنگ کا یا پریکٹیکلی جو بھی ہے آپ کام کرنے کا، کہ آپ وہ کام کو کرتے ہیں اور وہ سیکھتے بھی ہیں، آپ کو لوگ سکھاتے بھی ہیں اور آپ کو پے بھی کرتے ہیں اس کام کو کرنے کے. اس طرح سے کام کریں. اگر آپ بہت زیادہ فائنینشلی نہیں ہیں ریچ تو آپ اس طرح سے کام کریں تاکہ آپ اپنے لیے بھی آسانی کا باعث بنیں اور اپنے والدین کے لیے بھی، اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکیں گے. نہ کہ یہ کہ آپ اپنا بھی ٹائم ویسٹ کریں اور اپنے والدین کو بھی مشکل میں ڈالیں، اپنی فیملی کو بھی مشکل میں ڈالیں. تو اس طرح سے آپ یہ کام کریں. اور دیکھیں کہ ایک وہ پرائیویٹ جو ایک اگر گورنمنٹ اس کی جاب ہو بھی جاتی ہے ایک بچے کی یا بچی کی، تو وہ اپنا وہ کتنا کما پاتا ہے؟ 5 سال 6 سال انتظار کرنے کے بعد جب جا کے اس کی کوئی جاب ہوتی ہے تو تب بھی اس کی جو سیلری ہے، میرا جو اندازہ ہے، آپ بے شک اس کے بارے میں ریسرچ کر سکتے ہیں، اپنا اس کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں کہ جو سیلف پہ یا پرائیویٹ پہ جو MBBS کرتے ہیں ان کا جو منتھلی خرچ آ رہا ہوتا ہے نا، ان کی فیسز، ان کی ہاسٹل ڈیوز، یہ وہ، تو اس سے بھی کم میں ان کی تنخواہ ہوتی ہے. تو بتاؤ کہ وہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جتنی انہوں نے فیسز لگائی ہیں ایک بندے پہ، تو وہ تو اپنا خرچ بڑے مشکل سے پورا کرتا ہے، تو فیملی کو کیا سپورٹ کر سکے گا؟ شروع میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. پھر جا کے کوئی وہ اگر آہستہ 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 ڈیولپ ہو اور جب تک اسپیشلائزیشن نہیں کر لیتا تو اس کے پاس جو پرائیویٹ کالج وہ ہم دیکھتے ہیں نا ہاسپٹلز میں کہ بڑی مہنگی مہنگی فیسز ہیں اور ان کے پاس جو ہے بڑی لائنیں لگی ہوتی ہیں، وہ بھی کسی کا نام بن جاتا ہے مارکیٹ کے اندر، اور
انہوں نے اسپیشلائزیشنس کی ہوتی ہیں, ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, پھر جا کے جو ہے ان کے پاس اتنی لائنیں لگتی ہیں اور وہ اتنی فیسیں چارج کر کے یا اتنا کما پاتے ہیں. اور یہ نہیں کہ صرف اور صرف MBBS کر کے آپ اتنا کمانے لگ جائیں گے, تو یہ آپ کی بھول ہے. بڑے MBBS جو ہیں وہ ایک بڑی نارمل سی لائف گزار رہے ہوتے ہیں, تو جب تک کہ ان کی اسپیشلائزیشن, پھر جا کے وہ کچھ پتہ نہیں کتنے سال کی وہ اسپیشلائزیشنس کریں گے اور اس کے بعد جا کے وہ کہیں پہ ڈیولپ ہو سکیں گے. پھر وہ جا کے پھر ان کے پاس اگر ہاسپٹل بنانے کے پیسے ہوں گے تو اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل یا کلینک بنا سکیں گے. اگر نہیں ہوں گے تو پھر جاب کریں گے, پھر نوکری کریں گے, پھر غلامی کریں گے, پھر انتظار کریں گے جب تک کہ وہ پھر ہو جائیں گے کوئی 40 سے 45 سال کے, پھر جا کے اس قابل ہوں گے شاید کہ وہ اپنا کوئی پرائیویٹ جو ہے کام کر سکیں, اپنا پرائیویٹ بزنس جو ہے وہ کلینک کا یا ہاسپٹل کا سٹارٹ کر سکیں. تو دراصل یہ حقیقت ہے. یہ میں نے آپ کو لاجیکل سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ نقصان سے بچیں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ پڑھیں نا, آپ جا کے یونیورسٹیز میں جانا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی گیون سرکمسٹانسز ہیں آپ کے, اس کے مطابق دی بیسٹ کرنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو رسک میں نہ ڈالیں, اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں. جو بہتر آپشن ہے اس کو اڈاپٹ کریں. اور یہاں پہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اگر تو ایسے اسٹوڈنٹس جن کا اپنا میرٹ پہ داخلہ نہیں ہو پاتا تو وہ کیا کریں. وہ سمپلی وہ اور فیلڈز میں جا سکتے ہیں جو بھی ان کے انٹرسٹ کی فیلڈ ہے. مثال کے طور پر DPT ہے, ڈاکٹر آف فزیوتھراپی, اس کی بھی ایک خاص امپورٹنس ہے اور ضرورت بھی ہے مارکیٹ میں, تو وہ اس کی طرف جا سکتے ہیں. لوگوں کا ایک رجحان نہیں ہے اس کی طرف, کیونکہ وہ ایک چیز جو ہے نا ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے, اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں بلائنڈلی, حالانکہ اس کی بڑی ضرورت ہے. یہ جو بھی اس کی انٹرسٹ کی فیلڈ ہے اس میں جا سکتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اپنا کمائیں بھی, کچھ نہ کچھ سائڈ میں ورکنگ کریں, سائڈ بزنس کریں, سائڈ کچھ نہ کچھ کریں, اور ساتھ میں اپنے آپ کو جتنا جلدی, بے شک میں تو کہوں گا بلکہ کالج لیول پہ ہی, مطلب کہ میٹرک کرنے کے بعد 10th اسٹینڈرڈ پاس کرنے کے بعد بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنا خرچہ خود اٹھا سکیں, اپنا خود کچھ نہ کچھ سائڈ بزنس کریں تاکہ ان کو ایکسپوئر ملے, ان کا پریکٹیکل ایکسپیرینس بنے, ان کو سمجھ آئے زندگی میں رہنے کے لیے. دیکھیں کہ کتابیں پڑھ کے, یہ جو نصاب کی کتابیں ہیں, نصاب سے مطلب یہ جو آپ کی سلیبس کی کتابیں صرف اور صرف آپ پیپر میں پاس ہوتے ہیں, لیکن آپ پریکٹیکلی سیکھ کر کے, پریکٹیکل نالج حاصل کر کے دنیا کے اندر, دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں, دنیا کے باقی معاملات میں کامیاب ہوتے ہیں. تو جس طرح کہ بل گیٹس جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے جو بہت زیادہ ٹاپرز تھے ہمارے کلاس کے بیچ کے, ہمارے جو کلاس فیلوز جو اس کے ساتھ یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے, تو وہ سب اس کے پاس, یا ان میں سے بہت سے اس کے پاس جاب کرتے ہیں. تو اپنا یہ آپ نے ایک مقولہ بھی سنا ہوگا, وائی A گریڈ اسٹوڈنٹس ورک فار C گریڈ اسٹوڈنٹس, مطلب کہ جو بہت اچھے مارکس لے کے پاس ہونے والے A گریڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ C گریڈ اسٹوڈنٹس کے لیے کیوں کام کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ جو C گریڈ اسٹوڈنٹ ہیں وہ نصاب یا سلیبس کی کتابوں میں تو چلیں وہ تھوڑا کم تھے, ایوریج تھے, لیکن وہ پریکٹیکلی دنیا کے معاملات, باقی معاملات میں, بزنس لائف میں, فائنینشیل لائف میں, ان کی جو فائنینشیل جو ان کی ایکسپیکٹ ہے ان کی زندگی کا, وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اس کے اندر وہ بہت ماہر ہیں, اس میں بڑے اسکلڈ ہیں, ان کو وہ بزنس کے اندر بہت اچھے ہیں. تو وہ دراصل باقی معاملات میں بہت اچھے ہو گئے, اور اسی وجہ سے ان کے جو ہے ان کے لیے A گریڈ اسٹوڈنٹ جو ہیں, جو اسکول کالجز یونیورسٹیز میں A گریڈ لیتے رہے ہیں, وہ ان کے لیے C گریڈ جو لیتے تھے ان کے لیے کام کرتے ہیں, ان کے پاس نوکری کرتے ہیں, ان کی غلامی کرتے ہیں. تو دیکھیں دراصل یہ حقیقت ہے, سمجھنے کی کوشش کریں اور پریزنٹ کے اندر دی بیسٹ کریں. اور دراصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کو ڈائریکٹلی ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. صحیح حدیث کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد سائنٹیفک فیکٹس اور اپرووڈ فیکٹس اور اسٹیبلشڈ جو فیکٹس ہیں, ٹروتھس ہیں, اس کو سمجھیں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں جو کہ انسان اپنی تحقیق کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے, اس کو سمجھتا ہے اور اس کو ایک لا یا فیکٹ اور ایک حقیقت کو بالکل سمجھ لیتا ہے, وہ بھی بالکل سچ اور اپنا صحیح ہے, جو کہ بالکل پروو وہ ایک چیز ہو جاتی ہے, فیکٹس بن جاتے ہیں, لاز بن جاتے ہیں. تو اس کو سمجھیں اور اس کو بھی سمجھ کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں, دنیا اور آخرت میں بہتری کے لیے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب بخشش عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابی عطا فرمائے اور خیر بھلائی عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.